ایک اکیلے شخص نے امریکہ جیسی سپر پاور کو دن میں ہی تارے دکھا دیے۔ اس نے 2013 میں امریکہ کے 10 لاکھ سے زیادہ ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹ چرا کر دنیا کے سامنے رکھ دیے، اور تب سے لے کر پچھلے 11 سالوں سے یہ امریکہ کا موسٹ وانٹڈ کرمنل ہے۔ لیکن امریکن گورنمنٹ کو اتنا زیادہ نقصان پہنچانے کے باوجود آج دنیا میں اسے ہیرو کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن آخر کیوں دنیا کے ٹاپ سیکرٹ ایجنسی کے ڈاکومنٹس کس نے، کیسے اور کیوں چرائے، اور اس سب کے بعد بھی وہ امریکہ کی گرفت سے کیسے بچا ہوا ہے؟ ناظرین، 6 جون 2013 کی صبح کا سورج امریکن گورنمنٹ پر بہت بڑی مصیبت لے کر آیا تھا۔ ہوتا یوں ہے کہ دی گارڈن پر ایک سیریز شروع ہوتی ہے جس میں NSA کے یعنی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس کا پردہ فاش کر دیا جاتا ہے۔ ان ڈاکومنٹس نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے موبائل صارفین کو حیرت میں مبتلا کر دیا جب انہیں معلوم ہوا کہ امریکن گورنمنٹ چپکے سے ہر موبائل صارف پر نظر رکھتی ہے۔ ان ڈاکومنٹس میں NSA کے خفیہ پروگرام پرزم کو بے نقاب کیا گیا تھا، ایک ایسا خفیہ پروگرام جو امریکی حکومت کو گوگل، ایپل اور فیس بک جیسی کمپنیوں کے ذریعے پیچھے کے راستے سے کسی بھی صارف کے نجی ڈیٹا تک رسائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ایک خفیہ عدالت حکم بھی تھا جس کے ذریعے وہ کروڑوں ویژن صارفین کا ڈیٹا بھی حاصل کر سکتے تھے۔ ویژن ایک امریکہ میں موبائل آپریٹر ہے جیسے بھارت میں ایئرٹیل اور پاکستان میں یوفون ہے۔ اس کے بعد لیک کیے گئے ڈاکومنٹس میں صدر اوباما کی طرف سے لکھا گیا 18 صفحات پر مشتمل ایک میمو بھی موجود تھا جس میں وہ انٹیلیجنس افسران سے بیرون ملک کے اہداف کی فہرست مانگ رہے تھے جن پر سائبر حملہ کرنا تھا، اور یہ تو صرف لیک ہونے والے ڈاکومنٹس کا آغاز ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے ہانگ کانگ اور چین کے ملٹری کمپیوٹر ہیک کیے، انجیلا کا فون ٹریپ کیا جو اس وقت جرمنی کی چانسلر تھی، برطانوی حکومت کا ایک ہیڈ کوارٹر GCHQ اپنے شہریوں پر نظر رکھنے کے لیے ایک پروگرام چلا رہا تھا، اور لیک ہونے والے ڈاکومنٹس میں NSA اور GCHQ کی آپس میں ہونے والی گفتگو بھی شامل تھی جس میں دونوں ادارے طریقے ڈھونڈ رہے تھے کہ کیسے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، پروپیگنڈا کیا جائے اور سوشل میڈیا کے ذریعے عوام پر نظر رکھی جائے۔ شروع میں کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ڈاکومنٹس کس نے لیک کی ہیں اور کیا یہ واقعی سچ بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ نیوز ایجنسیاں اپنی خبر کا ذریعہ بتانے کی پابند نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے ٹھیک 3 دن بعد ایک شخص سامنے آتا ہے جو ان ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس کو لیک کرنے کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے 29 سالہ ایڈورڈ، جو کہ ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ تھا جس نے اپنے کریئر کی شروعات امریکی فوج سے کی تھی، لیکن 1 سال کے بعد وہاں سے ڈسچارج ہو کر 2005 میں میری لینڈ یونیورسٹی میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری اختیار کی۔ ایڈورڈ بے شک تعلیمی میدان میں زیادہ کامیاب نہیں تھا، لیکن اس کی کمپیوٹر مہارتیں اتنی مضبوط تھیں کہ ISA نے اسے ملازمت پر رکھ لیا۔ CIA کے ساتھ کچھ سال گزارنے کے بعد 2009 میں ایک امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ڈیل نے اسے ملازمت دے دی۔ اس وقت ڈیل کے پاس نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے کمپیوٹر کو اپ گریڈ کرنے کا معاہدہ تھا، تبھی انہوں نے ایڈورڈ کو بھی اس پروجیکٹ پر لگا دیا۔ یہاں تک تو ایڈورڈ CIA اور NSA کے لیے ایک قیمتی اثاثہ تھا، تو پھر ایسا کیا ہوا جو اسے انہی ایجنسیوں کی طرف سے غدار قرار دیا گیا؟ اصل میں اس کے پیچھے ایک اور واقعہ تھا۔ ISA کے کمپیوٹر آپریٹ اور اپ گریڈ کرنے کے دوران ایڈورڈ کو معلوم ہوا کہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے پاس کسی بھی موبائل صارف کی نجی ڈیٹا تک رسائی حاصل ہے۔ اس نے کچھ ایسے ریکارڈ بھی دیکھے، اسے ایسا لگا کہ شاید یہ کریمنلز کے ریکارڈ ہیں، لیکن حقیقت میں یہ امریکہ کے عام اور امن پسند شہری تھے۔ اسی دوران امریکہ کی کانگریس میں انٹیلیجنس کے موضوع پر ایک بحث چل رہی تھی۔ رون، جو کہ ایک امریکی سیاستدان ہیں، انہوں نے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے ڈائریکٹر سے سوال کیا، کیا آپ کی ایجنسی امریکیوں کا ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے یا نہیں؟ کانگریس میں یہ سیکشن نیشنل ٹیلی ویژن پر بھی نشر ہوا۔ انہوں نے کروڑوں لوگوں کے سامنے کہا کہ نہیں، ہمارا کام صرف غیر ملکی ایجنٹس ہیں۔ ایڈورڈ اس وقت ٹیلی ویژن پر اپنے ڈائریکٹر کو صاف جھوٹ بولتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ 3 دن بعد اس نے ڈیل کی ملازمت چھوڑ دی، جہاں سے وہ سالانہ $2 لاکھ کما رہا تھا۔ اس نے ڈیل کو چھوڑ کر ایک کمپنی کو جوائن کیا جو کہ امریکی فوج، CIA اور NSA کے لیے کام کرتی تھی۔ یہاں پر بھی اسے NSA کے پروجیکٹ پر تعینات کیا گیا۔
نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایورٹ نے ہمارے سسٹم سے اتنی فائلیں چرائی ہیں کہ ان کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہو رہا ہے اور ان کی تعداد 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ایورٹ نے ایسا کیا کہ وہ ٹاپ سیکرٹ ایجنسی کی فائل چوری کر گیا، وہ بھی کسی کو بتائے بغیر۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کام کے لیے اس نے کسی ہیکنگ ٹول کا بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ سارا کام چھوٹی سی USB ڈرائیو کے ذریعے کیا گیا۔ آخر کیسے؟ کیونکہ عام دفاتر میں ڈیٹا چوری ہو جانے کے خطرے کے پیش نظر خاص طور پر USB ڈرائیو پر پابندی ہوتی ہے۔ دوسرا، کسی بھی کمپنی کے سسٹم میں جہاں خفیہ ڈیٹا ہوتا ہے، ہر ملازم کو اس تک رسائی حاصل نہیں ہوتی، لیکن ایورٹ نے اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھایا۔ وہ NSA کے ہوائی دفتر میں کام کر رہا تھا جہاں اس کا نظام تک براہ راست رسائی نہیں ہوتی۔ اس نے تمام ڈاکومنٹس USB ڈرائیو میں کاپی کی، بڑی چلاکی سے سیکیورٹی گارڈ سے چھپا کر باہر نکلا اور بیماری کا بہانہ بنا کر چھٹی لے لی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ایورٹ ایک غدار ہے یا ہیرو؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔